اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی، اب جو دو رکوع مطالعہ میں آنے والے ہیں یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں اس جنگ کا تذکرہ ہے جس کی حیثیت گویا تاریخ بنی اسرائیل کے غزوہ بدر کی مانند ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد اور قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کی بجائے چھوٹی چھوٹی 12 حکومتیں بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی اور آس پاس کے کافر اور مشرک قوموں نے انہیں دبا لیا اور بہت سو کو ان کے گھروں اور ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ یعنی سپہ سالار مقرر کر دیجیے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ وہ جو جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اس کے بعد گویا بنی اسرائیل کا دور خلافت شروع ہوا، اور اس میں بھی 3 خلافتیں تو متفق علیہ ہیں، یعنی حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت، لیکن چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کی مملکت حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، اور اسرائیل اور یہودیہ کے نام سے 2 ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ قرآن حکیم میں اس مقام پر طالوت اور جالوت کی اس جنگ کا تذکرہ آ رہا ہے جس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل میں اسلام کے غلبے اور خلافت راشدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ در حقیقت صحابہ کرام کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے، غزوہ بدر پیش آنے والا ہے۔ یہ تو پس منظر تھا آگے آنے والے 2 رکوعات کا۔ اب ان کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 243 سے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی جب کفار اور مشرکین نے ان پر غلبہ کر لیا اور یہ دہشت زدہ ہو کر اپنے ملک چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل بھاگے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یہاں موت سے مراد خوف اور بزدلی کی موت بھی ہو سکتی ہے جو ان پر 20 برس طاری رہی۔ پھر سیموئیل نبی کی اصلاح و تجدید کی کوششوں سے ان کی نشاط ثانیہ ہوئی اور اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ گویا یہاں پر موت اور حیات سے مراد معنوی اور روحانی اور اخلاقی موت اور زندگی ہے، لیکن بالفعل جسدی موت، جسمانی موت اور زندگی بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ سب کو مار کر بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ایک طرز مخاطب الم ترا ہے جس کا مطلب ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، جبکہ واقعہ کئی ہزار سال پہلے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفیل میں بھی کہا کہ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یوں کہا جا رہا ہے اس آیت میں بھی کہ گویا ابھی ابھی واقعہ ہوا اور آپ اسے دیکھ چکے ہوں، اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ قرآن میں ایسا ان واقعات کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بہت ہی مشہور اور معروف ہوں،
اور ہر خاص و عام کی زبان پر ہوں، جنہیں بچہ بچہ جانتا ہو، اور یہ بالکل ایسی ہی کیفیت ہے جیسے آپ خود اسے دیکھ چکے ہوں۔ وہاں یہ طرز مخاطب استعمال ہوتا ہے کہ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اب یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ انہیں فلسطینیوں کی طرف سے خطرہ ہوا۔ اللہ کا نبی تو انہیں جہاد کے لیے کہتا رہا، مگر یہ سب بھاگ گئے۔ اللہ کا نبی کہتا رہا کہ کنعانیوں کے خلاف جہاد کرو، ارض فلسطین ان سے چھین لو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تو اور تیرا اللہ جاؤ اور لڑتے پھرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جہاد سے بھاگ گئے، اور جہاد سے بھاگنے کو اللہ نے موت قرار دیا ہے۔ وہ لوگ موت سے ڈر کر بھاگے اور اخلاقی، سیاسی اور دینی موت کا شکار ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق 20 سال تک ان پر یہ موت طاری رہی۔ قرآن مجید میں اس موت کا ذکر کئی مواقع پر آیا ہے، جیسا کہ سورہ الانفال میں بھی ذکر آیا، اے اہل ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں، اور ایسی دعوت دیں جو تمہیں موت سے نکال کر زندگی عطا کرنے والی ہو، اس دعوت پر لبیک کہو۔ معلوم ہوا کہ بے دینی کی زندگی موت ہے، جہاد، دعوت، تبلیغ کے بغیر زندگی موت ہے۔ یہاں اسی موت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک نبی نے ان کی تربیت کی، دعوت اور اصلاح کی ایک تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں ان کی اصلاح ہوئی اور اللہ نے پھر انہیں زندگی بخشی۔ انہوں نے پھر سے وہ علاقہ فتح کر لیا اور ان کی غلامی ختم ہوئی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کو افضل قرار دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو فضل فرمانا چاہتے ہیں لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں ایک حدیث پر غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رزق میرے نیزے کی چھاؤں تلے رکھ دیا گیا ہے۔ مسلمان قوم کے لیے جہاد اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جب تک وہ جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کسی قسم کی غربت، تکلیف اور افلاس میں نہیں آنے دیں گے۔ جب تک ان کا دبدبہ قائم رہے گا، ان کی املاک، ان کی عزت، ان کے ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ جب ان کا جہادی جذبہ ختم ہو گیا تو پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے پورا عالم اسلام غلامی کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اس لیے کہ جب دعوت و تبلیغ اور جہاد کا کام چھوڑ دیا گیا تو ہم غلام ہو گئے۔ فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت فضل کرنا چاہتا ہے۔ اور چونکہ اس سے پہلے بھی سارا ذکر جہاد کا ہے اور اس کے بعد بھی قتال ہی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں فضل علی الناس سے مراد جہاد ہی ہے۔ آیت نمبر 244، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس آیت سے بھی پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ قتال اور جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، کم از کم اس کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی اس عالم میں رہنا کہ اگر جہاد فرض عین ہو جائے اور مجھے نکلنا پڑ جائے تو یہ حالت نہ ہو کہ میں جوتیاں ڈھونڈتا پھروں کہ اب میں اسلحہ کہاں سے لاؤں، تربیت تو حاصل کی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد کی عسکری تربیت مکمل ہونی چاہیے۔ مجھے مکمل طور پر مسلح ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی غیر مسلم اسلام کی کسی بستی سے غلط ارادوں کے ساتھ آرام سے نہ گزر سکے۔ ہر گلی کوچے سے اس کا بھرپور مقابلہ ہونا چاہیے۔ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ کوئی بھی آرام سے نگل لے گا، بلکہ اسے احساس ہو کہ مسلمان کا ایک ایک بچہ لوہے کا چنا ہے جسے چبانے کی کوشش میں دانت ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن اس کو چبایا نہیں جا سکتا۔ ایک ایک شخص، ایک ایک بچہ اپنی جگہ پر مستقل ایک جہاد کی تصویر ہو، اور یہ اسلحے کی لائسنس مطلقاً حرام چیز ہے۔ یہ استعمار کی سازش ہے جس میں ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہم مجاہد قوم ہیں۔ ہمارا ہر بچہ جو میٹرک پاس کرتا ہے اسے میٹرک کا سرٹیفکیٹ ملنے سے پہلے 4-6 مہینے کی پوری فوجی تربیت ملنی چاہیے۔ وہاں سے تربیت کا سرٹیفکیٹ لے تو یہاں میٹرک کا بھی سرٹیفکیٹ ملے۔ اگر اسرائیل یہ کام کر سکتا ہے تو ہمیں کیا رکاوٹ ہے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اسرائیل میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا ایک ایک بچہ مسلح ہے۔ 35 لاکھ کی آبادی میں 30 لاکھ ان کی فوج ہے، اور آپ کی 25 کروڑ کی عوام میں بمشکل 5 لاکھ فوج
یا 15 لاکھ کی فوج ہوگی، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری کرو۔ آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا ہے۔ جو انفاق خالص اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا جاتا ہے اسے اللہ اپنے ذمہ قرض حسنا سے تعبیر فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس پر خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے جسے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے۔ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی چیز کو سکیڑ دینا اور کھول دینا، کسی کے رزق کو تنگ کر دینا یا اس میں کشائش کر دینا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جہاد بالنفس کی آخری شکل قتال ہے، اور جہاد بالمال کے لیے پہلے لفظ انفاق آ رہا تھا، اب قرض حسنہ لایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ یعنی حسین قرض دے؟ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے والد صاحب بچے کو مٹھائی لا کر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی کھلاؤ گے کہ نہیں؟ خود ہی لا کر دی اور خود ہی مانگ بھی رہے ہیں کہ ایک گلاب جامن مجھے بھی کھلا دو۔ والد ہے وہ بچے کو جیب خرچ دیتا رہتا ہے اور پھر کبھی کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ادھار تو دے دو۔ اب اس ادھار کا مانگنا یہ بھی ایک پیار اور بچے کی تربیت ہوتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ قرض مانگے، معاذ اللہ، لیکن فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے، حسین قرض، پھر میں کیا کروں گا؟ میں اسے کئی گنا کر کے وہ قرض لوٹا دوں گا، کبھی 10 گنا اور کبھی 100 گنا، بعض روایات میں 700 گنا اور بعض میں کروڑہا گنا بڑھا کر لوٹانے کے الفاظ ہیں۔ ایک رئیس ایک محدث کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، انہیں وظیفہ وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے، ہر مہینے ان کے نان نفقے کا انتظام کیا کرتے تاکہ وہ دین کے کام میں لگے رہیں۔ اب تو مولوی خود اتنا آگے بڑھ چڑھ کر چندہ لیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوب پیٹ بھرے لوگ ہیں، ان کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ ایک عرصہ پہلے تک یہ ذوق تھا کہ جو لوگ دین کا کام کرتے تھے تو بعض اہل ثروت لوگ خاموشی سے ان کے وظائف مقرر کر دیتے تھے کہ یہ دین کی خدمت کرتے رہیں، انہیں کہیں نوکری یا محنت مزدوری نہ کرنی پڑے اور یہ دین کا کام خوب دل لگا کر کرتے رہیں، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ایک صاحب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کفالت فرما رہے تھے، تو انہوں نے ایک بڑے مجمع میں ایک دعا کر دی۔ اس سے لوگوں کو احساس ہوا کہ ارے یہ دعا تو ہمیں لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ شخص دنیا میں مجھے کافی ہو گیا ہے، اس نے دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی، میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں کہ تو آخرت میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا، اس نے دنیا میں میری کفالت کر دی ہے، تو آخرت میں اس کی کفالت فرما دے۔ انفاق فی سبیل اللہ قرض حسنہ ہوتا ہے۔ ہمسائے میں اگر کوئی بیمار ہے اس پر خرچ کرنا، رشتہ داروں میں کوئی عزیز محتاج ہے ان پر خرچ کرنا، دین کے راستے میں کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی منصوبہ ہے اس پر پیسے لگانا، کوئی بہت بڑا ادارہ یا ٹرسٹ بنا کر چلے جانا، وہ سال ہر سال چلتا ہے اور بعض لوگوں کے ٹرسٹ کئی 100 سال تک چلتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ ادارہ چلتا رہے گا وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ کوئی شخص کوئی دینی اسلامی کتاب لکھ کر چھوڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کے ذمہ بہت بڑا قرض چھوڑ جاتا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی، امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی۔ اب کوئی شخص عالم دین بن ہی نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ بخاری اور مسلم نہ پڑھ لے، صحاح ستہ نہ پڑھ لے۔ انہوں نے ایک کام کر دیا جو قیامت تک چلے گا۔ کوئی ایسا کام کر دے تو اللہ تعالیٰ جب اجر دینے پر آتا ہے تو پھر ایک کا اجر ایک نہیں دیتا، کروڑوں گنا کر کے دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، قبض کے معنی ہوتے ہیں رزق کو ذرا سا روک دینا
اور بسط کے معنی ہوتے ہیں رزق کو کھلا چھوڑ دینا۔ فرماتے ہیں کہ کس کو ہاتھ روک کر رزق دینا ہے، کسے کھلا رزق دینا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قبض بھی امتحان ہے اور بسط بھی امتحان ہے۔ بعض لوگوں کا امتحان تنگ دستی کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا امتحان ان کی امارت اور تونگری سے ہوتا ہے۔ ہر حال میں تمہیں لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ امیر ہو تو بھی اللہ ہی کے پاس آ جاؤ گے۔ موت کے ایک جھٹکے سے تمہاری ساری جائیدادیں، جاگیرداریاں، تمہارے مکان، تمہارے مال و اسباب سب جدا ہو جائیں گے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکا۔ یہ ایک بہت کھلی حقیقت ہے، یہ ہم سے سب کچھ چھین لیتی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نفس کو ایسا بنایا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موت تو اوروں کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر ہمیں آئے گی بھی تو 40-50 سال کے بعد آئے گی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ فی الحال میرا مرنے کا پروگرام تھوڑی ہے، مجھے تو طبعی موت آئے گی، مگر وہ بھی 80-90 سال کی عمر میں۔ اب تو بہت اچھی دوائیاں ایجاد ہو گئی ہیں، اب تو لمبی عمر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اس لیے موت کا کیا ڈر؟ فرمایا نہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں لوٹ کر تو میری ہی طرف آنا ہے۔ اللہ برائی کے معاملے میں ایک کے بدلے ایک لکھتا ہے۔ اگر انسان برائی کا ارادہ کر لے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ آپ برائی کرنے کے لیے چل کھڑے ہوں، جب تک کریں گے نہیں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب برائی کر لیں تو ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھ دی جاتی ہے، اور لکھنے میں بہت دیر کی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ارے توبہ کر لے تاکہ ہمیں لکھنے کی تکلیف نہ ہو۔ اگر بندہ توبہ کر لے تو وہ برائی لکھی ہی نہیں جاتی۔ اس کے برعکس اگر انسان بھلائی کا صرف ارادہ کرے تو بھلائی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی میں ارادہ کروں کہ اگر میرے پاس 10 کروڑ روپے ہوں تو میں ایک مسجد بناؤں یا ایک جامع بناؤں تو یہ نیکی لکھی گئی، یا اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوں اور میں یہ کام کر دوں، کیا ابھی کچھ بھی نہیں لیکن اس کی نیکی لکھی گئی ہے، اور جب نیکی کا کام کر لیا تو فرمایا کہ عام حالات میں 10 گنا لکھا جاتا ہے، اور اگر اخلاص کا درجہ اور ٹیمپریچر ذرا زیادہ ہے، بہت پیار اور خلوص سے عمل کیا ہے، تو پھر فرمایا کہ ہم تو ایک ایک عمل کا 29 کروڑ گنا بھی اجر دے دیتے ہیں۔ یہ روایات سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 246، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ یہاں بادشاہ سے مراد امیر اور سپہ سالار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کی موجودگی میں بلند ترین مرتبہ تو نبی ہی کا رہے گا، لیکن ایک ایسا امیر نامزد کر دیجئے جو نبی کے تابع ہو کر جنگ کی سپہ سالاری کر سکے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہ کوئی نبی ضرور موجود رہا ہے۔ اس وقت سیموئیل نبی تھے جن سے سرداران بنی اسرائیل نے یہ فرمائش کی تھی، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو۔ یعنی ابھی تو تمہارے بڑے دعوے ہیں، بڑے جوش و خروش اور بہادری کا اظہار کر رہے ہو، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کی اجازت بھی لوں اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی مقرر کر دوں اور پھر تم جنگ سے کنی کترا جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ دشمنوں نے ان کے بیٹوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا تھا، اور یہ اپنے ملکوں سے خوف کے مارے بھاگے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اب ہم جنگ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قلیلا منہم، تو سب پیٹ پھیر گئے سوائے ان کی ایک
قلیل تعداد کے۔ یہ گویا مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب جنگ کا حکم آئے تو وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ جہاد کرانے والے بھی اللہ ہی کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، جو لوگوں کو جہاد کی تربیت دیتے ہیں، جہاد پر نکالتے ہیں، لوگوں کو میدان جنگ میں لاتے ہیں، سپہ سالار بنتے ہیں، لڑتے ہیں، لڑاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، غازی بنتے ہیں۔ اور ایک اور بات معلوم ہوئی کہ جہاد ترک کرنے والے ظالم لوگ ہیں۔ یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ دیکھو میں اللہ سے ایسا آدمی مانگ لوں گا، وہ آ جائے گا، اللہ کی طرف سے ایسا آدمی مبعوث ہو جائے گا جو امیر جہاد ہوگا۔ پھر ایسا نہ کرنا کہ جب اللہ کی طرف سے آدمی آ جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ ظالم لوگوں کو جانتا ہے، یہاں ظالمین سے مراد جہاد کو ترک کرنے والے لوگ ہیں۔ آگے آیت نمبر 247، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ ان کا نام تورات میں ساؤل آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو، لیکن چونکہ وہ بہت قدآور تھے اس لیے ان کا ایک صفاتی نام یا لقب طالوت ہو۔ طالوت کے معنی لمبے تڑنگے کے ہیں۔ قالوا ان یکون له الملک علینا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے، ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، وہ تو مفلس ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت بھی نہیں دی ہے، کیونکہ ان کے معیارات یہی تھے کہ جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ڈیوائن ڈیسیجن ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ نے اسی کو تمہاری سرداری کے لیے چنا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں، وہ نہ صرف قداور اور طاقتور ہے بلکہ اللہ نے اسے علم اور فہم بھی وافر عطا فرمایا ہے، اسے امور جنگ سے بھی واقفیت ہے۔ تمہارے نزدیک عزت اور سرداری کا معیار دولت ہے، مگر اللہ نے اسے ان دو چیزوں کی بنا پر چنا ہے، ایک تو وہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور ہے، اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی، اور دوسرے یہ کہ اسے علم، فہم، سمجھ اور دانش دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جس کو چاہے دے دے، وہ جسے چاہے اپنی طرف سے اقتدار بخش دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، بہت سمائی والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی وسعت بے انتہا ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اور وہ بڑا علم رکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 248، وقال لهم نبيهم ان آیة ملکه ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے، جس میں تمہارے لیے تسکین، سکون کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ طالوت کی امارت اور بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات محفوظ تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ صندوق اب بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ میں موجود ہے، انہوں نے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر اس کی دستاویزی فلم بھی دکھا دی ہے۔
یہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کے تہہ خانے میں رکھا ہوا تھا، اور وہیں پر ربانی بھی موجود تھے۔ جب اس ہیکل کو منہدم کیا گیا تو وہ اسی میں دب گئے۔ وہ تہہ خانہ چاروں طرف سے بند ہو گیا ہوگا اور ان کی لاشیں اور تابوت سکینہ اسی کے اندر ہی ہوں گے۔ تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی روحانی تسکین کا سامان تھا کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات ہیں۔ اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا اور وہ الواح بھی جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دی گئی تھی اور جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ اس تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو اسی طرح تسکین ہوتی تھی جیسے ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے۔ اسرائیلیوں کو جب ان کے پڑوسی ملکوں نے شکست دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ پوری قوم نے اس عظیم سانحے پر ماتم کیا اور اسے بنی اسرائیل سے ساری عزت و حشمت چھن جانے سے تعبیر کیا گیا، چنانچہ اس سے ان کے حوصلے مزید پست ہو گئے۔ اب جب کہ اسرائیلیوں نے جنگ کا ارادہ کیا اور وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا تو انہیں یہ بھی بتایا کہ طالوت کو اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ تمہاری تسکین کا سامان تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد امارت میں تمہیں واپس مل جائے گا، اور اس وقت وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ ہوا یہ کہ ان کے دشمن جب تابوت چھین کر لے گئے تو وہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ وہ اسے جہاں رکھتے وہاں طاعون اور دوسری وبائیں پھوٹ پڑتی۔ بالآخر انہوں نے اسے نحوست کا باعث سمجھتے ہوئے ایک چھکڑے پر رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا کہ جدھر چاہیں لے جائیں۔ بیل سیدھے چلتے چلتے اسے بنی اسرائیل کے علاقے میں لے آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ فرشتوں کی رہنمائی سے ہوا۔ اس طرح وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس پہنچ گیا جو برسوں پہلے ان سے چھن چکا تھا۔ یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 32 کی۔ اگلے رکوع میں بھی انہی واقعات کا تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشیں، ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائیں، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی عطا فرمائیں، خوبصورت زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔